السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا ہے رب جلیل سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین دنیا اور خوبصورت آخرت نصیب فرمائے، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ اگر بیوہ بچوں کی تربیت کی خاطر دوسرا نکاح نہ کرے تو باقی پوری زندگی اس کو غازی بن کر زندگی گزارنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک واقعہ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے۔ آپ کی ایک شاگردہ جو باقاعدہ آپ کا درس سننے کے لیے آیا کرتی تھی، اس کا ایک بیٹا تھا، خاوند کا اچھا کاروبار، یہ عبادت گزار خاتون تھی، باقاعدہ درس سنتی، نیکی پر زندگی گزارتی تھی۔ اس بیچاری کا جوانی میں خاوند چل بسا۔ اس نے دل میں سوچا کہ ایک بیٹا ہے، اگر میں دوسرا نکاح کر لوں تو مجھے خاوند مل جائے گا، مگر بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی، پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اب وہ جوان ہونے کے قریب ہے، یہی میرا سہارا صحیح۔ لہذا یہ سوچ کر ماں نے جذبات کی قربانی دی۔ ایسی عورت کے لیے حدیث پاک میں آیا ہے جو اس طرح اس اگلی شادی نہ کرے اور بچوں کی تربیت اور حفاظت کے لیے اسی طرح زندگی گزار دے تو باقی پوری زندگی اس کو غازی بن کر زندگی گزارنے کا ثواب دیا جائے گا، کیونکہ وہ جہاد کر رہی ہے اپنے نفس کے خلاف۔ وہ ماں گھر میں بچے کا پورا خیال رکھتی تھی، لیکن یہ بچہ جب گھر سے باہر نکل جاتا تو ماں سے نگرانی نہ ہو پاتی۔ اب اس کے پاس مال کی کمی بھی نہ تھی، اٹھتی ہوئی جوانی بھی تھی۔ یہ جوانی دیوانی مستانی ہوتی ہے، چنانچہ وہ بچہ بری صحبت میں گرفتار ہو گیا، شباب اور شراب کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ماں برابر سمجھاتی لیکن بچہ کچھ نہ سمجھتا۔ وہ اس کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر آتی۔ حضرت بھی اس کو کئی گھنٹے سمجھاتے لیکن اس کا نیکی کی طرف دھیان ہی نہیں تھا۔ کبھی ماں سے ملنے آتا، ماں پھر سمجھاتی، پھر اس کو حضرت جی کے پاس لے جاتی۔ حضرت بھی سمجھاتے، دعائیں بھی کرتے، مگر اس کے کانوں میں جوں تک نہ رینگتی۔ حتیٰ کہ حضرت کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید اب اس کا دل پتھر بن گیا، مور لگ گئی ہے۔ ماں تو بہرحال ماں ہوتی ہے، دنیا میں ماں ہی تو ہے جو اچھوں سے بھی پیار کرتی ہے اور بروں سے بھی پیار کرتی ہے۔ اس کی نظر میں تو اس کے بچے بچے ہوتے ہیں، ماں تو ان کو نہیں چھوڑ سکتی۔ باپ بھی کہہ دیتا ہے گھر سے نکل جائے، اس کو دھکا دے دو، مگر ماں کبھی نہیں کہتی۔ اس کے دل میں اللہ نے محبت رکھی، چنانچہ ماں اس کے لیے پھر کھانا بنا کر دیتی، اس کے لیے دروازہ کھولتی اور پھر پیار سے سمجھاتی، میرے بیٹے نیک بن جا، زندگی اچھی کر لے۔ اب دیکھیے اللہ کی شان، کئی سال برے کاموں میں لگ کر اس نے صحت بھی برباد کر لی، دولت بھی تباہ کر دی، اس کے جسم میں بیماریاں پیدا ہوگی، ڈاکٹروں نے بیماریاں بھی لا علاج بتلائیں، اب اٹھنے کی بھی سکت نہیں رہی اور بستر مرگ پر پڑ گیا۔ اتنا کمزور ہو گیا کہ اب اس کو آخرت کا سفر سامنے نظر آنے لگا۔ ماں پھر پاس بیٹھی محبت سے سمجھا رہی تھی، میرے بیٹا اب تو نے ڈاکٹروں نے بیماری بھی لا علاج بتلائی، اب اٹھنے کی بھی سکت نہیں رہی اور بستر مرگ پر پڑا، اتنا کمزور ہو گیا کہ اب اس کو آخرت کا سفر سامنے نظر آنے لگا۔ ماں پھر پاس بیٹھی ہوئی محبت سے سمجھا رہی ہے، میرے بیٹے اب تو نے جو زندگی کا حشر کر لیا وہ تو کر لیا، اب بھی وقت ہے، معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جب ماں نے پھر پیار و محبت سے سمجھایا، اس کے دل میں کچھ اثر ہوا، کہنے لگا ماں میں کیسے توبہ کروں، میں نے تو بہت بڑے گناہ کیے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا حضرت سے پوچھ لیتے ہیں۔ کہا امی میں چل کر جا نہیں سکتا، آپ اٹھا کے لے جا نہیں سکتی تو میں کیسے ان تک پہنچوں؟ امی آپ ایسا کریں، آپ خود ہی حضرت جی کو یہاں بلا لائیں۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، میں حضرت کے پاس جاتی ہوں۔ بچے نے کہا امی اگر آپ کے آنے تک میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو حضرت جی سے کہنا کہ میرا نماز جنازہ وہی پڑھائیں۔ چنانچہ ماں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کی۔ حضرت کھانے سے فارغ ہوئے اور تھکے ہوئے تھے، درس بھی دینا تھا، اس لیے کیلولے کے لیے لیٹنا ہی چاہتے تھے کہ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ عرض کیا حضرت
میں آپ کی شاگردہ ہوں، میرا بچہ اب آخری حالت میں ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا آپ گھر تشریف لے چلیں اور میرے بچے کو توبہ کرا دیں۔ حضرت نے سوچا اب پھر وہ اسے دھوکہ دے رہا ہے، پھر وہ اس کا وقت ضائع کرے گا اور اپنا بھی ضائع کرے گا۔ سالوں گزر گئے، اب تک کوئی بات اثر نہ کر سکی، اب کیا کرے گی؟ کہنے لگے میں اپنا وقت ضائع کیوں کروں، میں نہیں آتا۔ ماں نے کہا حضرت اس نے تو یہ بھی کہا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو حضرت کو کہنا کہ میرا جنازہ پڑھائیں۔ حضرت نے کہا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اس نے تو کبھی نماز بھی نہیں پڑھی۔ اب وہ شاگردہ بھی چپ کر کے اٹھی مغموم دل سے، ایک طرف بیٹا بیمار، دوسری طرف حضرت کا انکار، اس کا غم دگنا ہو گیا۔ وہ بیچاری آنکھوں میں آنسو لیے اپنے گھر واپس آئی۔ بچے نے ماں کو زاروں قطار روتا ہوا دیکھا، اب اس کا دل اور نرم ہو گیا، کہنے لگا امی آپ کیوں اتنا زاروں قطار رو رہی ہیں؟ ماں نے کہا بیٹا ایک طرف تیری یہ حالت ہے، دوسری طرف حضرت جی نے تیرے پاس آنے سے انکار کر دیا، تو اتنا برا کیوں ہے کہ وہ تیرے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھانا چاہتے؟ اب یہ بات بچے نے سنی تو اس کے دل میں چوٹ لگی، اس کے دل پر صدمہ ہوا، کہنے لگا امی مجھے مشکل سے سانسیں آ رہی ہیں، ایسا نہ ہو کہ میری سانس اکھڑنے والی ہو، لہٰذا میری ایک وصیت سن لیجیے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیا؟ کہا میری وصیت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا، پھر میری ناش کو کتے کی طرح صحن میں گھسیٹنا، جس طرح مرے ہوئے کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیوں؟ کہا امی اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے جو اپنے رب کا نافرمان اور ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اور امی مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ ماں نے کہا بیٹا تجھے قبرستان میں دفن کیوں نہ کروں؟ کہا امی مجھے اس صحن میں دفن کر دینا، ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے۔ جس وقت نوجوان نے دل ٹوٹے سے عاجزی کی یہ بات کہی تو پروردگار کو اس کی یہ بات اچھی لگی، روح قبض ہو گئی، ابھی روح نکلی تھی اور ماں اس کی آنکھیں بند کر رہی تھی۔ باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، عورت نے اندر سے پوچھا کون؟ جس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ جواب آیا میں حسن بصری ہوں۔ کہا حضرت آپ کیسے؟ فرمایا جب میں نے تمہیں جواب دے دیا اور میں سو گیا، خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا۔ پروردگار نے فرمایا حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے، میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے؟ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، تیرے بچے کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حسن بصری کھڑا ہے۔ پیارے اللہ جب تو اتنا کریم ہے کہ مرنے سے چند لمحے پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہوتا ہے تو اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو میرے مالک آج ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم اپنے جرم کی معافی مانگتے ہیں، اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں۔ میرے مالک ہم مجرم ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، ہماری حقیقت تیرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، اے اللہ جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی۔ اے پروردگار عالم ہماری توبہ کو قبول کر لے اور باقی زندگی ایمان، اسلام اور قرآن کے ساتھ بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔